اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ ہم یہ نشستیں کر رہے ہیں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقام قرآن پاک کی نظر میں ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 آیت مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ آیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تشریح اور جو اس کی ہے تفسیر، اس کے متعلق اہل سنت اور اہل تشیع حضرات جو ہیں اس پہ متفق ہیں۔ یہ 12ویں آیت ہے جس کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آیت وقف باللہ وقف اللہ المؤمنین القتال، اس آیت کی اس کو یہ ٹائٹل ہے۔ اور اللہ نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا کہ وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے۔ بہت سارے محدثین و مفسرین نے لکھا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف اشارہ ہے، اس بے مثال ضربت کی وجہ سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ خندق میں عمرو ابن عبد بدھ پر لگائی، جس سے مسلمان کفار پر فاتح قرار پائے۔ حاکم جسکانی نے بہت ساری حدیث سے مختلف اسناد سے نقل کی ہیں، ہم یہاں ان کا ذکر کریں گے۔ جو روایت کو ذکر کو ہم حاکم جسکانی کی اس روایت کے ذکر کو کافی سمجھتے ہیں جو انہوں نے بہت مشہور و معتبر صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمرو ابن عبد بدھ کے ساتھ جنگ کو، عمرو ابن عبد بدھ کے قتل کو حذیفہ نے تفصیل سے نقل کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہیں بشارت ہو، تم نے وہ کارنامہ انجام دیا، اگر تیرے اس کارنامے کا امت مسلمہ کے اعمال سے موازنہ کیا جائے تو یہ تیرا کارنامہ امت مسلمہ کی تمام اعمال پر باری ہوگا، کیونکہ اگر تیرا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو زمین پر کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ جنگ خندق جب ہوئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مدینہ شریف کے سامنے ایک خندق کھودی، بہت لمبی چوڑی، جو آج بھی جا کے حاجی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بہت کم مدت میں کھودی گئی، کیونکہ ادھر سے کفار مشرکین سارے دنیا سے مل کے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ تو جب پہنچے خندق کھود چکی تھی تو اب وہ بڑے پریشان تھے کہ اب اس کو یہ تو ایک نیا طریقہ ہے کہ کس طرح ان کے اوپر ہم حملہ کریں۔ تو صرف ادھر جو ملا جلا کی آبادی تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنے وہ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، مکہ کے مشرکین اور دوسرے ارد گرد سے سارے لوگوں کو جمع کر کے ابو سفیان جو ہے نا، وہ اور کچھ جو یہودی تھے وہ ان کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے۔ کوئی طریقہ نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کریں۔ تو عمرو ابن عبد بدھ اور اس کے ساتھ حضرت اکرمہ بھی، اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور دوسرے صحابی کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کا۔ بہرحال مقابلہ جو تھا نا عمرو ابن عبد بدھ سے ہوا تھا، اس نے خندق کو پار کیا اپنے گھوڑے کے ساتھ، بہت زیادہ اس کے ہمت کری، تو آگے اس نے للکارا مسلمانوں کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں کوئی ہے جو جنت کا طالب ہو، میں اس کو قتل کروں اور پھر وہ جنت میں جائے۔ تو ادھر سے خاموشی تھی، وہ بہت بڑا
यानी पहलवान और बहादुर किस्म का आदमी था। हज़रत अली करमल्ला वजो उठे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाहिए कि या रसूल मुझे इजाज़त दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिठाया। फिर दोबारा उसने मुबारज़त की कि आओ, किसी को कोई जन्नत जाना पसंद नहीं है। तो फिर भी हज़रत अली करमल्ला वजो उठे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको बिठा दिया। फिर उसने इसी तरह ललकारा। फिर हज़रत अली करमल्ला वजो उठे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, अली देख लो उमरू है। हज़रत अली करमल्ला वजो फरमाया, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है आपका ये कहना, रहे उमरू जो भी है, आप मुझे इजाज़त से दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी हिकमतें हैं इस बात के ऊपर। 3 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा हज़रत अली करमल्ला वजो के अलावा कोई नहीं उठा, हज़रत अली करमल्ला वजो उठे। इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये हज़रत अली करमल्ला वजो की शान है कि तीनों दफ़ा हज़रत अली करमल्ला वजो उठे उसके मुकाबले के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए और उसके ललकार के लिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्ला वजो के सर पे इमामा बांधा और उनको रुखसत किया। जब वो उमरू के पास पहुँचे, उमरू ने कहा, अली तुम जाओ, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता, मुख्तसर बात करता हूँ, तुम मेरे हाथ से कत्ल ना हो, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता, किसी और को भेजो। हज़रत अली करमल्ला वजो फरमाया, लेकिन मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूँ। तो इतने जोश से वो सवारी से उतरा और जब मुकाबला शुरू हुआ तो तलवारों से तलवारें टकराईं तो धूल हो गई, यानी दूर से देखने वालों को नज़र नहीं आ रहा था, धूल ही धूल थी। तो तलवारों की छनकार सुनाई देती थी। सब यानी परेशान थे कि खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाए। फिर जब उमरू ने वार किया तो हज़रत अली करमल्ला वजो ने उसे अपनी यानी जो ढाल है उसके ऊपर रोका तो उसकी तलवार ढाल में फंस गई। फिर हज़रत अली करमल्ला वजो ने ऐसा उसके कंधे के ऊपर वार किया कि उसके 2 टुकड़े कर दिए, या 2 टुकड़े नहीं किए, बहरहाल वो कत्ल हो गया। हज़रत अली करमल्ला वजो अपनी तलवार हाथ में लिए फातह अंदाज में वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं, बेवकूफ़ था, बुतों की मदद के लिए आया था। अली ने, मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है यानी इस्लाम की मदद की और बहुत सोच समझ कर मदद की। जब वो आए तो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तो वैसे ही यानी वदुहा है। तो उस वक्त हज़रत अली करमल्ला वजो देख के और ज़्यादा खूबसूरत और मुनव्वर हो गया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने नारे बुलंद किए इस्लाम की शान में और हज़रत अली करमल्ला वजो की मदद में। तो ये उसकी बैकग्राउंड है जिस पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तेरे इस कारनामे का उम्मत मुसलमान के अमाल में मुवाज़ना किया जाए तो तेरा ये कारनामा उम्मत मुसलमान के तमाम अमाल पर भारी होगा, क्योंकि अगर तेरा ये कारनामा ना होता तो ज़मीन पर कोई मुसलमान ना होता। सुभान अल्लाह। ऐसे आगे जो है ना जी आयत सिद्दीकून है, फरमाया जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए वही अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक और शहीद का दर्जा रखते हैं और उन के लिए उनका अजर और नूर है जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयत की तकज़ीब कर दी, वही दरअसल असहाबे जहन्नम हैं। हाकिम जस्कानी ने अपनी तफसीर शवाहिदुल तंज़ील में इसी आयत की झैल में 5 मुख्तलिफ असनाद से 5 रवायतें नकल की हैं। हम फ़क्त
ابن ابی لیلہ کی روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابن ابی لیلہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدیق تین ہیں، ان میں حبیب نجار، مومن آل یاسین، حزقیل، مومن آل فرعون، یعنی حبیب نجار مومن آل یاسین میں سے ہیں، حزقیل مومن آل فرعون میں سے ہیں، اور تیسرے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو کہ سب سے افضل ہیں۔ یعنی تین صدیقین ہیں، ان میں جو میری امت کا صدیق ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، اور ان سب میں سے افضل ہے جو اوپر دو بیان ہوئے۔ آیت نور، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا لے کے آنا چاہیے، تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دورے سے عطا کرے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے۔ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول میں حاکم جسکانی اپنی تفسیر شواہد التنزیل میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، اس جملہ سے مراد یؤتیکم کفلین سے مراد حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام ہے، جبکہ یجعل لکم نورا تمشون سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس کتاب کی دوسری حدیث میں جابر ابن عبداللہ کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یؤتیکم کفلین من رحمتی، اس جملے سے مراد حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام ہیں، جبکہ یجعل لکم نورا تمشون، نورن تمشون، اس کے اوپر چونکہ زبر زیر نہیں ہے تو اسے پڑھنے میں ہو سکتا ہے کمی بیشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حاکم جسکانی اسی کتاب کی دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک ولایت علی فلاح نور، ولایت علی فلاح نور، جس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولایت ہے اس کے دل میں نور ہے۔ یعنی حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولایت ہے اس کے دل میں نور ہے۔ آیت انفاق، فرمایا جو لوگ اپنے اموال کو راس خدا میں، رات میں، دن میں، خاموشی سے اور علن خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر بھی ہے، بے شمار اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ بے شک اس آیت کا مفہوم بے حد وسیع ہے۔ اس آیت کی مختلف حالتوں میں اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی تاکید کی گئی ہے، سب کے سامنے دکھاوے کے، سب سے چھپا کے، رازداری میں، دن میں اور رات میں۔ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اسلامی روایتوں کے مطالعہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کا مصداق کامل حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں
جو مفسرین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک سیوطی ہیں۔ سیوطی ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ انہوں نے 1 درہم سب کے سامنے دکھا کے، 1 درہم سب سے چھپا کے رازداری میں، 1 درہم دن میں، 1 درہم رات میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی الحدید نے جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بلند صفات کو شمار کیا ہے، وہاں مختلف صفات کے تذکرے کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سخاوت پہ پہنچے، سورہ حلطہ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، راوی و مفسرون جو ہیں انہوں نے لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ انہوں نے 1 درہم جو تھا سب کے سامنے دکھا کے، 1 درہم سب سے چھپا کے رازداری میں، 1 درہم دن میں اور 1 درہم رات میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں یہ آیت مبارک نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے آل سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بنائے، اور قیامت والے دن ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو محب ہیں ان میں شمار کرے، اور اسی میں ہمارا قیامت والے دن جو ہے یعنی حساب کتاب ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جماعت والے ہم بھی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔